حامدا ومصلیا اما بعد۔ ماجرا یہ ہے میرے مولا، ایک طرف خاک و خون میں لپٹا ہوا فلسطین، سفید کفن میں لپٹے ہوئے معصوم بچے، ملبوں تلے دبے پل پل مرنے والے زندہ انسان، اپنے بچوں کی لاشیں سینے سے لگائے پناہ کی تلاش میں بھٹکتی ہراساں عورتیں ہیں، تو دوسری طرف مسکن انبیاء قبلہ اول ہے جو اپنوں کی لاپرواہی اور دشمنوں کی مکاری کے زد میں مات پڑ گیا۔ وہ مقام جس کو سورہ بنی اسرائیل میں الذی بارکنا حولہ سے تعبیر کیا، اب بدبخت یہودیوں کے اسلحوں کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ مقام جس کے بارے میں بخاری و مسلم میں لا تشد الرحال الا الى ثلاثۃ مساجد فرمایا گیا، آج آئرن ڈوم کے احاطے میں ہے۔ وہ مقام جس کی زیارت کو ومن زارہ مؤمنا محتسبا غفر لہ فرما کر باعث مغفرت گناہ قرار دیا، اب وہ محراب سجدوں کے لیے ترستے ہیں۔ وہ قرۂ ارض جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تمغہ عطا کرنے کے لیے سارے انبیاء کو عالم مثال سے ماضی کی سلوٹوں سے اکٹھا کیا گیا تھا، اب اس کی حرمت کو روندا جا رہا ہے۔ ان حالات کے تناظر میں کہیں اپنے ضمیر سے بھی گلہ ہے اور مسلمانوں کی اکثریت پر افسوس بھی۔ مخاطبین محترم، سوال یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان معرکہ آرائی کیوں؟ در حقیقت مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصی یہودیوں کے لیے مقدس مقام ہے جس کو وہ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، اور اس میں ڈوم آف دی راک نامی خطہ ہے، وہاں وہ اپنا تیسرا ہیکل تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو تخت سلطنت دجال ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اسی مقصد کے حصول کے لیے 1917 کے معاہدے سائٹ پیکو سے لے کر اب تک فلسطینی خون سے جو ہولی کھیلی ہے وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ لیکن قربان جائیے ان فلسطینیوں کے بلند عزائم و شجاعت پر کہ انہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کر دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ خواہ وہ 2009 کا آپریشن کاسٹ لیڈ ہو یا 12 کا آپریشن پلر آف ڈیفنس ہو یا 14 کا سیف الاقصی ہو یا 23 کا طوفان الاقصی ہو، ان کی زبان پر یہی نعرہ تھا، نحن هنا لأننا سنبقى لأننا حجارہ لأننا مسلم۔ جی ہاں، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں، برساؤ بم، چلاؤ گولیاں، لے آؤ ٹیکنالوجی، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم اللہ اکبر کے ماننے والے ہیں۔ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار۔ حاضرین، فلسطینیوں کی بے گور و کفن پڑی ہوئی نعشیں پوری امت مسلمہ سے سوال کرتی ہے، او مسلم حکمرانوں، مَعَلَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا تم نے ان تنصروا اللہ ینصرکم نہیں سنا؟ کیا اقصی کی حفاظت صرف ہماری ذمہ داری ہے؟ کیا اقصی کے آبر و رزق کے تحفظ کے لیے صرف ہماری ماں بہنوں کی عفت کی بھیٹ پھیرنا ہے؟ کیا تم امت محمدیہ کے فرزند نہیں؟ کیا تم عمر بن الخطاب کے پیروکار نہیں؟ کیا تمہاری ماں نے صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر کو جنم دینا چھوڑ دیا جو معرکہ حطین میں القدس کو آزاد کرائے؟ کیا تمہارے اندر سلطان عبدالحمید ثانی عثمانی جیسا مرد غیور اور باہمیت شجاع نہیں جو ہر سر کی پیشکش پر پپاں کے توہل اعلان کر سکے کہ سرزمین فلسطین کی مٹی بھی اگر تمہیں میسر ہو سکتی ہے تو میری موت پر؟ آپ مسجد اقصی کا تحفظ کیسے کریں گے؟ کیا تحفظ کسی جلسے سے ہوگا یا کسی قرارداد سے ہوگا یا الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پر لبیک یا اقصی پوسٹ کرنے سے ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ امریکی و اسرائیلی کمپنیوں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، جیسا کہ تحریک آزادی ہند میں انگریزوں کی ملازمت اور کپڑوں کو چھوڑ کر ململ اور قدر بھیجا جا رہا تھا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ پر یقین محکم رکھتے ہوئے دعا کریں، اللہم احفظ مسجد الاقصی من اليہودین المحتلین الغاصبین۔ کتب علیکم القتال کے روح سے اگر میسر ہو تو بدنی جہاد کرے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ پر عمل در آمد ہو کر
مالی تعاون کی شکلیں بنائے 57 اسلامک ممالک، جغرافیہ، لسانیت، عصبیت، مسلکی عصبیت، جغرافیائی عصبیت، سارے بت توڑ کر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔